ارے قرآن وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کے نازل ہونے کا انداز بھی جدا تھا، جس کے اترنے کا انداز بھی جدا تھا۔ اللہ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اللہ نے بہت سارے آسمانی صحیفے نازل فرمائے، ہر صحیفے کا مقام جدا ہے، ہر کتاب کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ تورات کے اترنے کی باری آئی، رب لم یزل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ طور پہ تشریف لے آئیے۔ جب کوہ طور پہ آ گئے فرمایا اے موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتار دے تو مقدس وادی میں آ چکا ہے۔ 40 دن کے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد رب لم یزل نے تورات کی تختیاں عطا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب باری تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تو لکھی ہوئی انجیل دے دی، زبور جب دی تو لکھی ہوئی عطا کر دی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ لیکن قربان جاؤں قرآن کی عظمت پہ، قرآن کی رفعتوں پہ، قرآن کی شان پہ، قرآن کے مقام پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ بدر میں تو قرآن بدر میں اتر آتا ہے، اگر آقا احد میں تو قرآن احد میں اتر آتا ہے، اگر آقا خندق میں تو قرآن خندق میں اتر آتا ہے، اگر آقا مکے میں تو قرآن مکے میں اتر آتا ہے، اگر آقا کریم مدینے میں تو قرآن مدینے میں اتر آتا ہے، اگر رسول اللہ مسجد حرام میں تو قرآن مسجد حرام میں آ جاتا ہے، اگر رسول اللہ مسجد نبوی میں تو قرآن مسجد نبوی میں آ جاتا ہے، اگر رسول اللہ مسجد قباء میں تو قرآن مسجد قباء میں آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم شفیع اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ امی عائشہ کے بستر پہ تو قرآن امی کے بستر پہ آ جاتا ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، یہ اتنی وفاؤں والی کتاب ہے، یہ اتنی محبتوں والی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا رب نے اس کو بلندیاں عطا فرما دیں۔ قرآن کریم جس رات میں اترا لیلۃ القدر بن گئی، یہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ قرآن کریم جس مہینے میں اترا رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن اترا، رمضان سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ مکہ میں قرآن اترا، سارے شہروں کا سردار بن گیا۔ مدینہ میں قرآن اترا، سارے شہروں کا سردار بن گیا۔ ارے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اترا، سارے کے سارے سینوں کا سردار بن گیا۔ اور اس قرآن کے ساتھ جو یاری لگائے گا قرآن اس کو بھی بلندیاں عطا کرے گا۔ اگر قرآن کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہو تو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اس کو اٹھا کے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھے گا۔ یہ قرآن کی وفا ہے۔ قرآن کریم اگر کسی کپڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا تو کپڑے کے ٹکڑے کو لوگ چوم کر اونچی جگہ رکھیں گے۔ یہ قرآن کی وفا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم جس انسان کے سینے میں اتر آتا ہے، جس کے دل میں اتر آتا ہے، قرآن یہ وفا کرتا ہے۔ سارے کے سارے محلے دار، چودھری، نواب، وڈیرے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اونچی اونچی ڈگریاں رکھنے والے، اونچے اونچے عہدے رکھنے والے، سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا آگے مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور اس کے فضائل اتنے زیادہ
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نہیں فرمایا جس کے پاس عہدہ بڑا ہے وہ بہتر ہے، یہ نہیں کہا جس کا مکان اچھا ہے وہ بڑا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے ٹیلی فون پہ کام ہو جاتے ہیں وہ بندہ اعلیٰ ہے، وہ بندہ بہترین نہیں، فرمایا بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ارے اس قرآن کریم کا مقام بہت اونچا ہے، جو اس قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے رب لم یزل اسے دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے، باری تعالیٰ اسے آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں نے کفار مکہ نے پکڑ کے سب کو شہید کر دیا، ایک پیارے صحابی کو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے اس صحابی کو باندھ لیا، مکے کی سرزمین پر لے گئے، اس پہاڑوں پر لے گئے، پہاڑوں پر لے جانے کے بعد اس صحابی رسول پر انہوں نے تشدد کیا، اس کو کوڑوں سے مارا، اس کو تپتی ہوئی مکہ کی سرزمین پر ڈال دیا، ساری رات الٹا لٹکا کے کوڑے مارا کرتے تھے، سارا دن تپتی زمین پر لٹا دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے او بدبختہ، تو وہ انسان ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا، ہمارے محلے کے لوگ تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بالآخر اس صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ اب مکہ کے بڑے بڑے سردار مکے سے آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں کہ یہ بندہ جب قرآن پڑھتا تھا ہمارے نوجوان، ہمارے محلے کے لوگ، ہماری نئی نسل خراب ہو جاتی تھی، باپ دادا کا دین چھوڑ جایا کرتے تھے، اس لیے آج ہم اس کی کھوپڑی نکال لیتے ہیں، اس کی گردن جدا کر دیتے ہیں، اس کی کھوپڑی کو صاف کر کے اس میں ہم شراب پئیں گے اور ہم بدلہ لیں گے۔ واہ قرآن تیری نسبتوں کے کیا کہنے، واہ قرآن تیری رفعتوں کے کیا کہنے، واہ قرآن تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ یہ بدبخت ٹولہ اکٹھا ہو کے آ رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، کسی کے ہاتھ میں برچا ہے، کسی کے دماغ میں کوئی بات چل رہی، کسی کے دماغ میں کوئی بدلہ لینے کی بات چل رہی ہے، کسی نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ واہ ربا کیا مقام تو نے عطا فرمایا اس صحابی کو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس صحابی کو غیب سے چند فرشتے آئے اور اس لاش کو اٹھا کے وہ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف لے گئے کہ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ یہ توہین نہیں برداشت ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کے ساتھ جاری لگانے والے کو اعزاز عطا فرمایا، اور فرمایا کہ جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا جو بندہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے اور اس کو سینے میں محفوظ کرتا ہے، جس قرآن کو جس چمڑے میں ڈال کے تم آگ میں ڈالو تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ چمڑا تو جل جائے گا لیکن وہ چمڑا اس قرآن کی وجہ سے نہیں جلے گا۔ محدثین نے ایک تفسیر تو اس کی یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد عام چمڑا ہے، کہ عام چمڑا آپ لیں، صاف کریں، اس میں قرآن کریم رکھیں، اسے تم آگ میں ڈالو تو آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری تفسیر ان علماء کرام نے فرمائی کہ اس سے مراد بندہ مومن کا جسم ہے، مسلمان آدمی کا جسم ہے، کہ جب مسلمان اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو آخرت کی جہنم کی آگ میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ تو محدثین کا فیصلہ ہے، یہ تو محدثین کی تشریحات ہیں، یہ تو قیامت کے دن جب ہمیں یقین ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہمیں یقین ہے، لیکن انسان
آنکھوں سے جب دیکھے گا تو اس وقت اسے حق الیقین آئے گا۔ سندھ کے علاقے کا ایک عجیب واقعہ جو اس حدیث کی مزید تشریح کر دیتا ہے۔ مسلمان بچیاں بھی صبح صبح قرآن پڑھنے کے لیے آ جاتی ہیں، ان کی دوستی لگ گئی ہندو بچی کے ساتھ۔ وہ ہندو بچی بھی ان مسلمان اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ صبح صبح یہ مسلمان کی بچی ایک کاغذ، ایک کتاب، ایک سپارہ لے کر سینے کے ساتھ لگا کے جا رہی ہوتی ہے۔ اس نے دوپٹے سے اپنے بال چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ منہ دھو کر مسجد میں جا رہی ہوتی ہے۔ پوچھتی ہیں کہ تم کہاں جاتی ہو؟ بتانے لگی کہ میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتی ہوں۔ یہ ہندوؤں کی بچی بھی استاد کے پاس آ گئی، آ کے کہنے لگی کہ وہ قرآن جو یہ بچیاں پڑھتی ہیں مجھے بھی پڑھ کے سنا دو۔ استاد نے جب قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن پڑھنا تھا، اس ہندو بچی کے دل میں قرآن جگہ لے گیا، اس کے دل میں قرآن داخل ہو گیا۔ بچی عرض کرنے لگی کہ استاد جی اگر آپ ان کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو مہربانی کریں مجھے بھی یہ قرآن نصیب فرما دیں، یہ عظیم دولت آپ مجھے بھی دے دیں۔ استاد نے فرمایا کہ میرا بچہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، مسلمان بچیاں اس قرآن کو پڑھ سکتی ہیں، تیرے آبا و اجداد کا مذہب یہ نہیں ہے، تیرے باپ دادا ہندو ہے، تیری ماں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جا اپنے آبا و اجداد کے دین پر عمل کر لے۔ تو اس معصوم بچی نے کہا میں باپ دادا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آبا و اجداد کو چھوڑ دوں گی لیکن اس قرآن کو نہیں چھوڑوں گی۔ استاد نے فرمایا او بچی، جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس دور میں جو مسلمان ہو جاتا ہے اس پہ آزمائشیں بڑی آتی ہیں، اسے لوگ دھکے مار کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اسے لوگ جائیداد سے لا تعلق کر دیتے ہیں، اسے کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، پانی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، حال احوال لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اے پیاری بچی، تو اس قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو قرآن پڑھے، تو قرآن شروع کرے، مسلمان ہو، والدین تجھے مار دیں، والدین تیرے اوپر تشدد اور ظلم کریں۔ واہ قربان جاؤں اس معصوم بچی کے ایمان پر۔ اس نے کہا استاد جی اس قرآن کو میں سینے سے لگاتی ہوں، میرے مسلمان ہونے کے صرف آپ گواہ ہوں گے، میں محلے میں، میں علاقے میں، رشتہ داروں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں مسلمان ہوں۔ میں قرآن کریم چھٹی کے وقت جب مجھے گھر سے اجازت ملتی ہے کہ جاؤ کھیلنے کے لیے چلی جاؤ، اس کھیلنے کے وقت میں قرآن پڑھنے کے لیے آ جایا کروں گی۔ قربان جاؤں اس معصوم بچی کے جذبے پر، اس کے مقام پر، اس کی بلندی پر، اس کی رفعتوں پر۔ معصوم بچی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آج شروع کیا، کل شروع کیا، لیکن یہ رب رم یزل کی تقسیم ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن زندگی ان کی پہلے ختم ہو جاتی ہے، قرآن نصیب نہیں ہوتا۔ انتقال ہو گیا بچی کا۔ بچی کا جب انتقال ہوا تو ہندوؤں نے اپنی رسم کے مطابق لکڑی اکٹھی کی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد اسے جلانے کی کوشش کی۔ سارے لوگ حیران، سارے لوگ پریشان کہ ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں، اس معصوم بچی کا ایک بال تک نہ جلا، اس کا کفن تک نہ جلا۔ ہندو آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ ہمارے بڑے بڑے پوپ جو اپنے آپ کو مذہبی لیڈر کہتے تھے، جو اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑے پنڈت کہتے تھے،
صبح و شام جن کا رات دن اٹھنا بٹھونا مندر میں ہوتا تھا، جب ہم انہیں جلاتے تھے لکڑیاں پہلے جلتی تھی، لکڑی بعد میں جلتی، یہ بدبخت پہلے جل جاتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل جاتی ہے، محلے سے لوگ جوک در جوک یہ منظر دیکھنے آ جاتے ہیں۔ ہندو جلدی جلدی دوسریاں لکڑیاں منگواتے ہیں، معصوم بچی کو دوبارہ لکڑی میں رکھ کے آگ لگاتے ہیں، ساری کی ساری لکڑیاں جل جاتی ہیں، معصوم بچی کا ایک بال بھی نہیں جلتا، اور لکڑیاں لا رہے ہیں اور انتظامات کر رہے ہیں، پٹرول منگا رہے ہیں، ڈیزل منگوا رہے ہیں، مختلف افراد کو بلایا جا رہا ہے۔ ادھر مسلمانوں میں بھی یہ افراتفری پھیل گئی، مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی، وہ قاری صاحب جو اس معصوم بچی کو قرآن پڑھاتا تھا اس کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ قاری صاحب بھی جلدی جلدی یہاں پہنچے اور فرمانے لگے کہ او لوگو، یہ تو صرف تمہارے علاقے کی لکڑیاں ہیں، یہ تو صرف تمہارے محلے کی لکڑیاں ہیں، اگر تم ساری کی ساری دنیا کی لکڑیاں لے آؤ، ساری دنیا کا تم پٹرول لے آؤ، ساری دنیا کا ڈیزل لے آؤ، ساری دنیا کا مٹی کا تیل لے آؤ، اس معصوم بچی پہ ڈالو گے وہ سب کچھ راکھ ہو جائے گا، معصوم بچی نہیں جلے گی۔ ہندو حیران کر سب خیر ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں، جا کے مسجد سنبھالیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، جا کے نمازیں پڑھائیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ تشریف لے جائیں۔ قاری صاحب نے فرمایا یہ جو مرضی کرو یہ لکڑیاں جل جائیں گی، بچی نہیں جلے گی۔ ہندو حیران کر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے او میاں تمہیں معلوم نہیں یہ بچی قرآن کے ساتھ وفا کر رہی تھی، اس بچی نے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ قاری صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ آپ بچی پہ بہتان لگا رہے ہیں، بچی پہ الزام لگا رہے ہیں، بچی ہمارے ساتھ پنڈت کے ساتھ جا کے عبادات سیکھتی تھی، بچی ہمارے ساتھ جا کے مندر میں پوجا کرتی تھی، بچی رسومات ہماری کرتی تھی، عبادات ہمارے والی کرتی تھی۔ قاری صاحب نے فرمایا او لوگوں مجھے یقین ہے تم میری بات پر اعتماد نہیں کرو گے، جاؤ جا کر اس بچی کا تکیہ اٹھا کر دیکھو، اس بچی کے تکیے کے نیچے قرآن کے اوراق پڑے ہوئے ہیں۔ رات کو جب تم میٹھی نیند سو جایا کرتے تھے تو یہ معصوم بچی قرآن کو سینے سے لگاتی تھی، یہ معصوم بچی قرآن کے ساتھ وفائیں کیا کرتی تھی۔ آج جب اس کے ساتھ اس پر یہ مرحلہ آیا تو قرآن نے وفا کر کے دکھائی ہے، یہ ہے قرآن کی وفا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو تمہیں ایک چھوٹی سی سورت بتا دیتا ہوں، تم میں سے جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے، جب اس کا انتقال ہوگا، جب قبر میں اسے رکھا جائے گا، جب لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ 3 سوال اس سے پوچھیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ جو وفا کرنے والا، اس سورت کو جو روزانہ پڑھنے والا، جب قبر کے اس مقام پر پہنچے گا جہاں دنیا کی روشنی کام نہیں آتی، جہاں اس کا ٹیلی فون کام نہیں آتا، جہاں اس کی آواز باہر نہیں آ سکتی، جہاں اس کا کوئی دوست مدد کرنے نہیں آئے گا، اس کا باپ مدد کرنے نہیں آئے گا، جہاں اس کا یار دوست مدد کرنے نہیں آئے گا، جہاں دوست رشتہ دار تعلق میاں بیوی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ جب اس مصیبت میں گرفتار ہوگا تو وہ سورۃ الملک اس کو عذاب سے ایسے بچائے گی، اپنے پروں کے نیچے ایسے لے لے گی جیسے مرغی پروں کے نیچے بچوں کو لے لیتی ہے، جیسے مرغی آفت سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے، اسی طرح اس مصیبت میں یہ سورت
تمہیں بچائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عظیم الشان صورت کون سی ہے؟ فرمایا وہ سورۃ الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میاں یہ قرآن کی وفا ہے۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ دل نہیں لگایا، قرآن سے بے وفائی کی۔ ارے جب قرآن سے بے وفائی کی تو رحمتیں ہمارے گھروں سے اٹھ گئیں۔ قرآن کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا، رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں سے اٹھ گئیں۔ آج ہمارے گھروں کی وہ اونچی جگہ پہ، اونچی والی الماری میں قرآن رکھا ہوگا، مٹی اس پہ پڑی ہوگی، کبھی جھاڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عرصہ گزر جاتا ہے، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ بھی ہیں پورا سال قرآن نہیں کھولتے، پورا سال قرآن کے ساتھ وفا نہیں کرتے، صرف رمضان میں آیا اور قرآن اٹھا کے پڑھ لیا۔ یہ بھی ثواب کی بات ہے، چلو کچھ نہ کچھ رمضان میں تو قرآن پڑھتے ہیں، کچھ بدبخت رمضان میں بھی قرآن سے آ رہی ہیں۔ صبح جائیں گے تو کاروبار، سارا دن کاروبار، رات سوئیں گے تو کاروبار کے خیالات، رات جب سوئیں گے تو کاروبار کے خیالات، خواب میں کاروبار کے خیالات، بھوک کے وقت کاروبار کے خیالات، کھاتے وقت کوئی دعا کی فکر نہیں، کاروبار کے خیالات، یہ کاروبار، یہ دنیا، ادھر سے آ جائے ادھر سے مال آ جائے۔ جب مرو گے سب کچھ یہیں پڑے کا پڑا رہ جائے گا، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ ارے اسی گھر میں جہاں زندگی گزار رہا ہے، جب انتقال ہوتا ہے نا تو پیارے بچے جو ابا جی کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، پیاری بیوی جو آپ کا انتظار کرتے رات کے 12 بجے تک بیٹھی رہتی تھی، آئیں گے تو ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ جب انتقال ہوتا ہے تو ایک رات بھی کوئی اس گھر میں تجھے نہیں رہنے دے گا۔ فکر ہوگی ہر بندے کو، جلدی سے میاں قبر کا انتظام کرو، کفن لے کر آؤ، غسل دلاؤ، بس یہ جلدی کریں، اور بھی جا کے کام کرنے ہیں۔ وہ تیرا دوست جس کی خاطر تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ تیرا یار جس کی خاطر تو نے نماز کو چھوڑ دیا، وہ تیری اولاد جس کی خاطر تو نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ابھی تیری چارپائی پڑی ہوگی تو ان کو اپنے کھانے کی فکر ہوگی، مثالیں پھڑاؤ، یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لکڑی پھڑا، چاول لے کے آؤ، پلیٹیں لے کے آؤ، یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میاں یہ دنیا بے وفا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے، محشر میں بھی سکون ملے، پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں، جنت کے بلند و بالا مقامات پہ رب تعالیٰ جگہ دے، تو پھر قرآن سے یاری لگا لو۔ بس قرآن ایسا وفادار ہے، قرآن ایسا دوست ہے جو زندگی کے کسی موڑ پہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بروز محشر جب اولین اور آخرین لوگ جمع ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء جمع ہوں گے، اولیاء اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، فرشتے بھی قطار در قطار ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ اور میاں غور تو کرو، وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کون سا عجیب وقت ہوگا جب ایک طرف انبیاء کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جب ایک طرف اولیاء کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جب ایک طرف حاجی صاحبان کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نیک بندے کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں جو مجرم ہیں، نماز چھوڑنے والے، قرآن چھوڑنے والے، قرآن پڑھنے والوں کو برا بھلا کہنے والے، مسجدوں کے خلاف بد زبانی کرنے والے، قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے، رب کے نافرمان ہاتھ کڑیاں لگا کے ان کے کھڑے ہوں گے مجرم بن کر۔ ان لاکھوں، ان کروڑوں، ان اربوں کھربوں انسانوں کی موجودگی میں ایک منادی اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بچے دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ ایک طرف سے ہاتھ اٹھیں گے، ان کو بلایا جائے گا، ان کے لیے خاص جلسے کا انتظام کیا جائے گا، ایک خاص جشن کا انتظام کیا جائے گا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاص سنہری تاج ان کے سروں پہ سجایا جائے گا۔ ارے جب ان کے سروں پہ سنہری تاج رکھا جائے گا، اس کی روشنی، اس پہ لگنے والے موتیوں کی روشنی جب کھول لی جائے گی تو اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ اگر ایک موتی اس کا دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی شرما جائے۔ اتنی روشنیوں والے تاج جب کسی کے سر پہ دیکھیں گے تو اولیاء ایک دوسرے سے پوچھیں گے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو مجرم دنیا میں ان قرآن پڑھنے والوں کو برا کہتے تھے وہ فرشتوں سے آہستہ پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح یہ کون ہیں؟ کیا یہ رب تعالیٰ کے انبیاء ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، یہ رب کے نبی نہیں ہے، اللہ کے انبیاء تو وہ اعلیٰ ممبروں پہ تشریف فرما ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہیں یہ اللہ والے ولی تو نہیں ہے کہ جن کے مزار بنائے جاتے تھے؟ فرشتے کہیں گے نہیں یہ ولی بھی نہیں ہے۔ اور بتاؤ تو صحیح یہ لوگ کون ہیں جن کا اتنا اعزاز اکرام کیا جا رہا؟ فرشتے جواب دیں گے میاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بچے دنیا میں قرآن کے حافظ تھے۔ آج اس قرآن پڑھنے والوں کو تم دنیا میں ذلیل سمجھتے ہو، دنیا میں حقیر سمجھتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے؟ اس کے ایک ایک حرف پہ، اس کی ایک ایک زبر پہ ساری دنیا کی کروڑوں نعمتیں لٹائی جا سکتی ہیں۔ اگر ساری دنیا کی نعمتیں، اس میں جائیداد، اس میں ہیرے، اس میں سونے، اس میں جواہرات، اس میں چاندی، معدنیات، ساری دنیا کی قیمتی سے قیمتی اثاثے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، قرآن کی صرف ایک آیت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ قرآن کا والا پلڑا، اس آیت والا پلڑا جھک جائے گا، یہ سارے کے سارے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ذرہ برابر اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور فرشتے بتائیں گے پھر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں بھیجا، کاروبار مزدوری کی طرف نہیں بھیجا، ان کو کھانے کی فکر نہیں پڑی تھی، ان کو اولاد کی کمائی کی فکر نہیں تھی پڑی۔ لوگ کہتے تھے کیا کرے گا مولوی بنا کے، کیا کرے گا قرآن کا حافظ بنا کے، کیا کرے گا اپنی اولاد کو، اس کی عمر ضائع ہو رہی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، فلاں مصیبت پڑ جائے گی، یہ دیکھو فلاں مولوی پریشان ہے، فلاں مولوی پریشان ہے، تنخواہیں کم ہیں، کیا کرے گا؟ لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور قرآن کے قاری بنا کر دم لیا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ذرا آگے ان کو ذرا آگے آنے دو، اور میاں غور تو کرو جب اولین آخرین جمع ہوں گے، سابق وزیر اعلیٰ بھی وہاں ہوں گے، سابق وزیر اعظم بھی وہاں ہوں گے، سارے ملکوں کے صدر بھی وہاں موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سارے انسان موجود ہوں گے۔ ان کے سروں پر سنہری تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سے سارے محشر میں روشنی پھیل جائے گی۔ رب فرمائیں گے آ جاؤ میرے بندو، تم نے میری خاطر، میرے کلام کی خاطر تم نے اپنے بچوں کو وقف کر دیا تھا، آؤ ذرا آج میرا اعزاز دیکھو، میری طرف سے ملنے والے انعام کا دیدار کرو۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کے بچے قرآن کے حافظ تھے۔ اب وہ حافظ صاحب جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو پڑھا، ساری زندگی اسی سینے سے لگایا، مطلق فضیلت نہیں ہے، حرم ما حرم اللہ، احرم ما حرم اللہ، فاحل ما احل اللہ، اس چیز کو حلال جانا جس کو رب تعالیٰ نے حلال کیا، اس کو حرام سمجھا جس کو رب تعالیٰ نے حرام جانا، جس کو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق ساری زندگی عمل کیا، اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ یہ اعزاز نہیں کہ قرآن پڑھا پھر بھلا دیا، زندگی بھر کبھی قرآن کو اٹھا کر ہی نہ دیکھا، رمضان میں بھی مصلی نہ سنایا،
ارے اس کو دیکھ کے اور کسی جاہل کو دیکھ کے فرق محسوس نہ کر سکے، ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس قرآن کے ساتھ وفا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب لم یزل سے انعام دینے لگتے ہیں۔ آج اگر کسی سکول میں، کسی یونیورسٹی میں کسی بچے کی اعلیٰ پوزیشن آئے، پورے بورڈ میں ٹاپ کیا جی اس نے، اب سکول کے پرنسپل اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کا انتظام کرتے ہیں، والدین کو بلایا جاتا ہے، علاقے کے معزز لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ انویٹیشن کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہمارا ایک بچہ ایسا ہے جس نے پورے ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کیا، پورے بورڈ کو ٹاپ کیا، اب اس کے اعزاز میں ہم ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، ذرا بچے کو حوصلہ افزائی دیں، بچے کو ذرا آگے بڑھائیں، اس کو شاباش دیں اس کو۔ اب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، ان سب کی موجودگی میں اس بچے کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آتا ہے، اسکول کے پرنسپل صاحب، ٹیچرز موجود ہیں، ان سے اپنا انعام وصول کرتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، شاباشی ان سے وصول کرتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نصاب میں جو اول نمبر کامیاب ہوگا، اللہ اسے کیا اعزاز دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے، او میرے بندے، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا، رتل القرآن کما ترتل القرآن فی الدنیا وارفع الدرجات، جس طرح دنیا میں ترتیل سے، جس طرح دنیا میں تجوید سے قرآن پڑھا کرتا تھا، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ جو حافظ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کے ساتھ یاری لگاتا تھا، میدان محشر میں قیامت کے دن اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوگا۔ یہ میدانوں میں یہ اس درجات پہ چڑھتا چلا جائے گا، سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے گا، سورۃ بقرہ ختم کرے گا تو سورۃ آل عمران شروع کرے گا، پھر سورۃ نساء شروع کرے گا، پھر سورۃ مائدہ شروع کرے گا، پھر چلتے چلاتے جب والناس تک پہنچے گا، رب کی طرف سے اعلان ہوگا، او میرے بندے، یہ ساری کی ساری جنت تیرے اکیلے کی ہے۔ اب یہ بندہ مومن جنت میں داخل ہونے لگے گا جس نے قرآن سے وفا کی، ابھی جنت میں داخل ہونے لگے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، رک جاؤ۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو روک دیا گیا، دنیا میں کوئی جو میرا کرتوت تھا وہ تو کہیں یاد نہیں آ گیا، جو میں نے گناہ کیے تھے کہیں وہ تو سامنے نہیں آ رہے، کہیں ان کی ویریفیکیشن تو شروع نہیں ہو گئی۔ فرشتے کہیں گے ڈر نہیں، پریشان نہ ہو، ذرا ادھر آ، بات سن۔ اب باری تعالیٰ فرمائیں گے، او میرے بندے ادھر آ، جی رب لم یزل، ہے میرے بندے، تو نے دنیا میں راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا تھا، لوگ مزے کی نیندیں لے کے سویا ہوا کرتے تھے، لوگ عید والے دن چاند رات رمضان کی راتوں میں مستیوں میں ہوتے تھے، ون پونے کھانے استعمال کرتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے، تو رات کو کھڑا میرا قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ تجھے برا بھلا کہتے تھے، تجھے ملا کہتے تھے، تجھے عجیب القابات سے یاد کرتے تھے، لیکن تو نے قرآن نہیں چھوڑا، تو نے قرآن کے ساتھ وفا کی۔ ارے دنیا میں لوگ عجیب عجیب زندگی گزار رہے ہوتے تھے، من چاہی زندگی، تو نے ان کے پیچھے نہیں توجہ کی، تو نے میرے قرآن کے ساتھ یاری لگائی۔ جب دنیا میں تیری نظر کسی بڑے کے سامنے جاتی تھی تو تیرے دل میں آتا تھا، واہ کیا رب نے اس کو پروٹوکول دیا ہے، آگے 8-10 گاڑیاں ہیں، 8-10 گارڈ ادھر آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑا بندہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ دنیا والوں کا پروٹوکول تھا، آج میں رب تجھے پروٹوکول دیتا ہوں۔ اس کے خوشی کے آنسو آئیں گے، میرے مولا میں تو تیرا گناہگار سا بندہ ہوں، کبھی قرآن پڑھ لیتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، اللہ مجھ سے تو غلطیاں بھی ہوئی ہیں قرآن پڑھنے میں،
اللہ قرآن کے دوران مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کبھی تجوید کی غلطی ہو جاتی تھی، کبھی حرف چھوٹ جاتے تھے، ربا میں نے تیری نافرمانیاں بھی کی ہیں۔ رب فرمائیں گے میرے بندے چپ کر جا، تو نے میری نافرمانیاں کی ہیں تو کی ہوں گی، لیکن قرآن کے ساتھ تیری یاری ہے۔ اب کیا کروں، ایک طرف قرآن تیری سفارش کر رہا ہے، میں اس قرآن کی سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائیں گے ذرا ادھر نظر دوڑا، یہ بندہ مومن جو دنیا میں قرآن کے ساتھ جاری لگاتا تھا، جو دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر بسر کر لیتا تھا، لیکن قرآن کو اس نے نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا ادھر غور کر۔ جب وہ ادھر توجہ سے دیکھے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں لگی ہوں گی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ابھی ایک لمحے بعد ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ذرا ان کی طرف توجہ کر۔ جب ان کی طرف توجہ کرے گا دیکھیں گے اس میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس قرآن کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرتے تھے، اس کے ہاتھ چوم لیتے تھے، اس کے آگے نہیں چلتے تھے اور اس سے اونچا نہیں بولتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، ان پر جہنم واجب۔ رب فرمائیں گے او میرے بندے یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایک انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں تیرے ساتھ بھیج دینا میں رب تعالیٰ کا کام ہے۔ خاندان کے 10 افراد کے بارے میں سفارش کرے گا، اور یہ اتنی عظمتوں والا بندہ جنت میں اکیلا نہیں جائے گا۔ فرشتے کہیں گے میاں بڑا پروٹوکول ہے، 5 بندے اس طرف 5 بندے اس طرف، یہ 10 بندے ان پروٹوکول کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو دین کا عالم ہے، جس نے علم سیکھا، حدیث پاک میں ہے کہ یہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ وفا ہے۔ اس لیے پیارے کبھی بھی قرآن پڑھنے والوں کو برا نہ سمجھنا، کبھی قرآن پڑھنے والوں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تیرا وطن پاکستان بچا ہوا ہے، جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب ٹال دیتے ہیں، جن کے دیکھنے، جن کے اٹھ کے پڑھنے کی وجہ سے رب لم یزل ان سودی معاملات کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان بدبختوں کو بھی دیکھتے ہیں جو 10 روپے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ان بدبختوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اعلیٰ افسر اعلیٰ کرسی پہ بیٹھ کے ایک مزدور سے رشوت لیتا ہے، رب اس کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جا کے غیر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ رب کی نگاہ ان بدبختوں پر بھی پڑتی ہے جس کے گھر میں یتیم بچے کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، رب کی نظر اس بیوہ عورت پر بھی پڑتی ہے کہ جس کو ہر بندہ منحوس سمجھتا ہے، رب کی نظر اس غریب پر بھی پڑتی ہے جو بیچارہ سارا دن کام کرتا ہے لیکن شام کو اس کا مالک اسے مزدوری نہیں دیتا، اسے تنخواہ نہیں دیتا۔ رب کی نظر سود کھانے والوں پر بھی پڑتی، رب کی نظر رب کے ساتھ شرک کرنے والوں پر بھی پڑتی، قوم لوط کا عمل کرنے والوں پر بھی پڑتی، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی پڑتی، سب پر رب تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے۔ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں، بھیجنے لگتے ہیں عذاب کہ ایک طرف سے معصوم بچہ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہانپتا ہوا کانپتا ہوا اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اور معصوم بچی دوپٹہ سیدھا کر کے ماں اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے جا بچہ اس رب کا قرآن پڑھ جس نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ جب یہ معصوم بچہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، سردی کی وجہ سے چلنا مشکل ہوتا ہے، جب اس مسجد کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے چٹائی پہ تپائی پہ جب یہ قرآن رکھ کے رب کا قرآن شروع کرتا ہے، رب اپنے عذاب کا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، ان کے ساتھ اپنی محبت بڑھا لو،
علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے علامہ تھے۔ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہوں۔ ادھر دیکھا علاقوں میں تو کوئی نہیں ہے، مدرسے کا انتظام نہیں ہے، یہ دہلی چلے گئے۔ جب دلی تشریف لے گئے تو ایک قاری صاحب تھے، ایک مولوی صاحب، عرض کیا کہ استاد جی میں پاکستان سے میں بہت دور سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اپنے علاقے کا نام بتایا، پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ میرا بیٹا پڑھ تو لے لیکن میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام تو نے خود کرنا ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات مسجد میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تیرا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ربا تیرا قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میری مدد فرما۔ علامہ دوست محمد قریشی ابھی رات رو ہی رہے ہوتے ہیں کہ صبح صبح ایک بوڑھی اماں آ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا خیر تو ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اتنے دن میں ساری رات تجھے دیکھتی رہی، ساری رات تیری آہ سسکیاں سنتی رہی کہ تو ساری رات روتا رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی تو خاموش نہیں ہوا، بتا تو صحیح کیا مصیبت آن پڑی، کیا پریشانی تیرے اوپر آن پڑی؟ تو علامہ دوست محمد قریشی فرمانے لگے، اماں جان میں بہت دور سے قرآن سیکھنے کے لیے آیا تھا، علم دین کے حصول کے لیے آیا تھا۔ استاد نے فرمایا کہ بچہ قرآن تو میرے پاس پڑھ لے، علم دین تو مجھ سے حاصل کر لے، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام تو خود کرنا۔ اماں جی کے دل میں محبت بھر آئی کہ میرا بچہ، یہ نیک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا۔ فرمایا او میرے بچے، رات مجھے ایک گھر سے 2 روٹیاں ملتی ہیں، 2 روٹیاں صبح ملتی ہیں، 2 شام کو ملتی ہیں، میں اس گھر میں مزدوری کرتی ہوں، ان کے برتن مانجتی ہوں، ان کے کپڑے دھو دیتی ہوں، ان کے میں جھاڑو لگا دیتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں صبح 2 شام کو ملتی ہیں۔ اے میرے بچے تو انتظار کر، تو بھی سوچ لے، ایک وقت کی روٹی میں تجھے دے دوں گی، ایک وقت کی روٹی میں خود کھا لوں گی، ایک وقت کی روٹی تجھے دے کے تو گزارا کر لے میرا پتر، ایک وقت کی روٹی میں کھا کے میں گزارا کر لوں گی۔ علامہ دوست محمد قریشی نے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ عرصہ گزرا، بہت بڑے علامہ بن گئے، اپنے علاقے میں آ کے دین کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ بہت عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ تشریف لے گئے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ او دوست محمد اٹھ جا، اس بوڑھی اماں کو جا کے خوشخبری دے دے کہ میں محمد الرسول اللہ جنت میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ علامہ دوست محمد جلدی اٹھتے ہیں، گھر پہنچ کے فرمانے لگتے ہیں کہ میں گھر والوں کو بعد میں ملوں گا، امیاں آنے والوں کو بعد میں ملوں گا، زائرین کو بعد میں ملوں گا، ابھی یہ میرا سامان یہیں رکھو، اور میں نے جانا ہے اس اماں کے پاس جس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کے مجھے دیا، اپنے پیٹ سے روٹی ہٹا کے مجھے دی، میں اس اماں کی جا کے خبر گیری کرتا ہوں۔ علامہ دوست محمد قریشی یہاں تشریف لے آئے، دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا کہ اماں جان آخری ایام میں ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں موجود ہیں۔ اماں جی نے بلایا، اس میرے بچے دوست کو بلاؤ۔ علامہ دوست محمد قریشی آئے، فرمایا کہ اماں جان میں تیرے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا او میرے بٹے، او میرے بیٹے، تو آج میرے لیے خوشخبری لے کے آیا ہے، میرا نبی، تیرا نبی، جس کے دین کی خاطر، جس کے قرآن کی خاطر میں نے تھوڑی سی قربانی دی تھی، 8 دن ہو گئے وہ روزانہ مجھے دیدار بھی کروا جاتے ہیں، مجھے جنت کی خوشخبری بھی دے جاتے ہیں۔ ہاں میرا بیٹا، آج میں تیری زبان سے خوشخبری سننا چاہتی ہوں۔
جب علامہ دوست محمد قریشی نے خوشخبری سنائی تو اماں جی کے آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا مجھے اسی کا انتظار تھا کہ جس پودے کو میں نے اپنے جسم کا خون دیا، جس کو میں نے خون سے سیراب کیا، لوگ کسی پودے کو پانی لگاتے ہیں، کسی پودے پر لوگ یوریا کھاد ڈالتے ہیں، کسی پودے پر لوگ مختلف قسم کی چیزیں ڈالتے ہیں اور اس کو وہ پروان چڑھتا دیکھتے ہیں، اور جب وہ جوبن پر عروج پر ہوتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ بیٹا میں نے تجھے اپنے پیٹ سے روٹی ہٹا کے تجھے دی تھی، اپنے منہ کا لقمہ تجھے دیا تھا۔ اے بیٹا یہ جو پودا میں نے لگایا تھا میں اپنے کانوں سے سننا چاہتی ہوں کہ اس پودے کو آج کمال پہنچا اور اس پودے کی وجہ سے رب نے جنت میں مجھے مقام دیا ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والوں کی قدر ہے۔ ایک وقت کے کھانے کا جس نے انتظام کیا اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو پیارے جو کہ ان کے انتظامات کرتے رہتے ہیں، صدقات خیرات سے اور ہدیہ اور نذرانوں سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، پہلے زمانے میں لوگ جب مدرسے مسجدیں نہیں ہوتی تھیں اس طرح، بچے قرآن پڑھنے آتے اور محلے سے روٹی لیتے تھے، کٹورا اٹھایا، چھابا اٹھایا اور محلے میں چلے گئے، ادھر اس دروازے سے ملی، وہاں سے ملی، 2 3 4 گھروں سے ملی روٹی، لے کر آ گئے۔ جب لے کر آئے تو شام کو بیٹھ کے اکٹھے کھا لی، انتظام کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا کہ میاں کارشاپ میری گزارش ہے کہ بچوں اس طرح قرآن پڑھنے والے گلیوں میں نہ جائیں، روٹی اٹھائیں اور ان کے ہاتھ میں کٹورا ہو اور دروازے پہ جائیں کہ جی روٹی دے دیں، روٹی دے دیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنے گھر سے ان کے لیے روٹی بنا کر لایا کروں گا، میں گھر سے ان کا کھانا بنا کر لاؤں گا۔ یہ گھر سے کھانا بنا کے بزرگ لانے لگے۔ اب بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، ان کو کون روکے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، چاہے قرآن پڑھنے والے ہوں، چاہے انگریزی پڑھنے والے ہوں، گھر میں کھیلنے والے ہوں، بچوں کی تو فطرت ہے۔ اب یہ بابا جی روٹیاں اٹھا کر لاتے، اس میں اللہ نے بھی جو ان کی توفیق ہوتی وہ لے کر آتے، تو یہ قرآن پڑھنے والے یہ جو شرارتی بچے کہتے وہ ہمارا بلد آ گیا، وہ ہمارا بیل آ گیا، وہ ہمارا بلد آ گیا۔ بابا جی نے ایک دن سن لیا، ابا جی کو غصہ ہو، نام کو لو نام رات دو، میں تمہارے لیے روٹی لے کر آتا ہوں، کندھوں پہ اٹھا کے لاتا ہوں، بیوی کو کہتا ہوں پکاؤ، پھر سالن بناتے ہیں، میں اٹھا کے خود تمہارے ہاں یہاں پیش کرتا ہوں، تم مجھے بلد کہتے ہو، تم مجھے بیل کہتے ہو، میں کل سے کھانا نہیں لاؤں گا تمہارا۔ گھر جا کے کہنے لگا او اللہ والی آج کے بعد کھانا نہ بنائیں۔ کیا ہوا؟ اور یہ بس بے دیدے لوگ ہیں، میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں اور یہ مجھے بلد کہہ رہے ہیں، میری بےزتی کر رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بزرگ رات کو سویا، کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان محشر لگا ہوا ہے اور رب تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب لے رہے ہیں، اور گنہگار مجرموں کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، اور ادھر ایک ایک لمحے کا حساب ہو رہا ہے۔ جو بندہ انکار کرتا ہے یا اللہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، فوراً ویڈیو اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دیکھ تم کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ اس کے گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ گنہگار بندہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، کہ یا قدم وہی چھوٹے بچے جن کے لیے یہ کھانے کا انتظام کرتا تھا وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نے کہا وہ ہمارا بلد، وہ ہمارا بلد، دوسرے نے کہا چلو اس بلد کو بھی پکڑو اور اس کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جاؤ۔ جب بلد کو پکڑا اور جنت میں ساتھ لے کر ابھی جانے کا ارادہ ہی کیا انہوں نے، سارے بچے اس طرف لپکے کہ ہمارا بابا، ہمارا بلد ہے، ہمارا بیل ہے، تو فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو صبح اٹھ کے کہنے لگا بلی یہ لوگ کہ جو مرضی یہ مجھے کہتے رہیں، میں ان کی روزی نہیں بند کروں گا، میں ان کی روٹی نہیں بند کروں گا، ان کی روٹی کی وجہ سے رب مجھے جنت میں عزت دے رہا ہے، ان کی روٹی کی وجہ سے تھوڑے سے اکرام اور ان کے اعزاز کی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے، میں ان کی روٹی کیوں بند کروں۔ تو اس لیے پیارے زندگی کا یہ اصول بنائیں، کبھی بھی ان قرآن پڑھنے والوں کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کبھی بھی ان دین پڑھنے والوں کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کبھی بھی کسی عالم کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کبھی بھی کسی قرآن پڑھنے والے کے بارے میں دل میں بغض اور نفرت نہ ہو،
چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، تمہارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن قرآن کی وجہ سے عزت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔